بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم اساتذہ حضرات اور میری دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، دیکھو ایک بہت غلط فہمی معاشرے میں چل رہی ہے کہ یہ جو دین ہے اللہ کا، اس سے صرف آخرت بنتی ہے۔ بالکل بکواس اور جھوٹ بات۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، جو دنیا اللہ نے میرے دین کے بعد بنائی ہے میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا میری زندگی تو آپ کے سامنے نہیں ہے، ہو سکتا اللہ معاف کر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کا اینڈ کیا ہے، یہ کسی ناچنے گانے والے کا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دیندار بننا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کتنے لوگوں کا، میری تو خیر ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جنید جمشید کے انتقال پہ میری ویلیو کئی لوگوں نے بڑھا دی، لوگ مجھ سے محبت بڑھا دی، مجھے اتنے فون زندگی میں کبھی نہیں آئے جو جنید جمشید کے انتقال کے بعد ہیں۔ ہم ان آنکھوں سے اللہ، دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، اس میں میڈیا کا دور ہے، لوگ میڈیا سے بہت اثر لیتے ہیں اور میڈیا ایگزیکٹ پکچر آپ کو نہیں دے سکتی۔ دیکھو نا، آپ کیا بتاؤں، میں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنے والی نہیں ہیں، لیکن انفرادی آپ میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت ناچ گانے کا زور تھا، اس وقت داؤد علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی، اس گانے بجانے کی ٹکر پہ۔ داؤد علیہ السلام ایسی زبور پڑھتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے ہیں اور اپنے کانوں کو فحاشی سے بچاتے ہیں، وہ قیامت کے دن داؤد علیہ السلام سے زبور سنیں گے، اور جب اللہ ان سے پوچھیں گے بھائی تمہیں مزہ ہے؟ کہا یا اللہ بہت مزہ ہے، میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں، ایسا کلام کبھی سنا نہیں۔ تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے نبی، آؤ آ کے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناؤ۔ ہم سب سورہ یاسین سنیں گے۔ جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ۔ لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان، پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آ کے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں، جب زبور آئی، جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا، اس کے بعد جب طب کا زمانہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبردست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ پھر جب جادو کا زمانہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزے دیے اور جادو کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب شاعری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے معجزے کے ساتھ شاعری کے طور پہ بھیجا۔ شاعر حیران پریشان، یہ کلام تو مخلوق کا ہو نہیں سکتا۔ آج میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو سے دکھا رہے ہیں، دیکھو کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے۔ آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، بیچارے کا اینڈ کیا ہوا ہے، وہ بیچارہ ڈپریشن اور ڈرگز کے اوور ڈوز سے مر گیا۔ ابھی دنیا کا ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں بھی اس کا فین تھا، اس کا نام تھا پرنس، ابھی اس نے خودکشی کر لی۔ میں US میں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی نا۔ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پاس گھر اچھا ہو، اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی، ایسا گھر تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا، اور ایسا خوبصورت پلین، ہر لڑکی اس کا دیوانی، ہر لڑکا اس کا دیوانہ، مال اس کے پاس زبردست، سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں، لیکن سکون نہیں تھا، اور اس نے خودکشی کر لی۔ میرے پیارو، اب تو یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے، آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا۔ یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے، گاڑی تو صرف گاڑی بیٹھنے میں سب کے لیے ہے، لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور۔ اگر نان ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی کو تباہ کرے گا، لوگوں کی جان کا بھی خطرہ، اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ صرف ھدی للمتقین ہے۔ اگر تم متقی نہ بنے تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں، قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتہ۔ ہم تو آج بالکل آنکھوں سے، بالکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سانپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی۔ جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ میں نے بھی قرآن سنا ہے، میں نے بھی بیانات سنے، لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ہدایت کے راستے میں؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔
تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا، یہ جو ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے. اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی. نہ مائیکل جیکسن کی بنی، نہ پرنس کی بنی. جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں، جب ہم جوان تھے، بچپن نہیں جوانی میں، ایک سنگر تھا نروانہ میں، کرٹ کوبین. اس نے 2 سال میں 3 سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیے. ہوا کیا کہ رات کو اٹھا، بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ ریوالور نکالی اور اپنے منہ میں 6 گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سڈنی میں شو کر رہا ہے. ہماری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی. ہمیں پتہ چلا ایک رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ پھندا لگا کے خودکشی کر لی. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا، یہ تو بلینر تھا. انسان کے 2 شوق ہوتے ہیں، مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں. یہ تو سب کچھ تھا. تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں، پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا، ہر عورت مرد میں اللہ، ہر نفس میں اللہ نے 2 خواہشات رکھی ہیں، حب جا اور حب مال. مال کی محبت اور نفس کی محبت. بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا، وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز. تو مال کی محبت اور جا کی محبت. مجھے لوگ پہچانے، میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے. مائیکل جیکسن، کرٹ کوبین، ان ایکسیس کا لیڈ سنگر، میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ، دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا، کیا حال ہے اس کا. تو میں ان آنکھوں سے نہیں، میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں. میں US کینیڈا بہت گیا ہوں، میں یورپ بہت گیا ہوں، میں انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش بہت گیا ہوں، میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے، پاکستان پورا ٹریول کیا ہے. آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، چاہے وہ ڈبل PhD ہے، چاہے وہ بلینر ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا، وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے. ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے، اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے، پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں ہوتا تھا. میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے. میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے. ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں، ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون. میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے. پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے. جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں، جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت نیند آتی ہے. کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے. میرے پیارے دوستو، بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے. یہ جو ایگزامینیشنز ہیں نا، یہ خدا نخواستہ فیل ہو گئے، اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے. وہ کہے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے ان کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اب میں نیک عمل کروں گا. انا موقنون، اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں، اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس میں دل میں توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی، تو نے بارش کر دی. کہا موسیٰ، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. کہ اللہ معافی مانگ لی، مجھے نام بتا. کہا موسیٰ جب گناہ گار تھا اس کا نام چھپایا تھا، اب تو میرا ولی دوست بن چکا، اب اس کا نام تجھے کیسے بتاتا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک آدمی نے بوکھلاہٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں ڈال دینا. جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں. جب روح اللہ کے سامنے حاضر، اللہ نے کہا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا. میرے پیارے دوست، وہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، لیکن موت سے پہلے ہے. موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دیکھ لے گا، سنے گا اللہ لوٹا دے، تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا. اور کہا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. ایک آنسو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے آنسو آ گیا. یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں، یہ خوش آنکھ ہوگی. یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد گناہگار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا، اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشتی چلاؤ گے، اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف نہیں کریں گے.
میرے پیاروں، مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے. یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں. رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے. اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا، دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے، دلہا دلہن جو ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں. ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا، پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم، جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہیں. کیوں میرے پیاروں؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی. ابھی یو ایس میں 2 مہینے رہا، اپنے دوستوں سے ملا، پریشان پریشان پریشان، کوئی فیملی لائف نہیں، چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے، بال اڑے ہوئے، اینکیں لگی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے، شکل حالت عجیب سی. میرے پیاروں، جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ نے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں، اسکالر جنید جمشید. وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا، کہاں لوگ برا. جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس بلاک، وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے ہیں، سارے جن کے، یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا. زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا، نہیں، مرنے کا کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو، ہمیشہ مروں کی اتباع کرنا. وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے، اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں. اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا، اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل، باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے. یہ عزت میرے پیارے. علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث. یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی. یہ وہ لوگ میرے پیارو، جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی. یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟ محمد یوسف غیر مسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. 2 یا 3 سال اس نے کلمہ چھپایا. بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا، میں اس کو مس کر گیا. تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے، تو وہ میچز کینسل ہو گئے. لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا. یوسف کو پتہ چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں ٹی وی پہ ہر وقت طواف چلتا رہتا ہے. یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو، میری بیوی مسلمان ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پہ تو غیر مسلم لکھا ہے. کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو. تو یوسف نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کروایا. مولوی طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے، یہ بہت بڑا کرکٹر ہے، بہت بڑا، اس کا وہ بناؤ، اس کا پیپر، یہ مسلمان ہے، اس کا پیپر بناؤ اور اس کو عمرہ کراؤ. جب انضمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا. ہم تو کیونکہ اتنا پولیوشن ہو چکی ہے نا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور، ہم تو پولیوٹڈ ہے نا. جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا. جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی. گاڑی میں بیٹھے، گیلی گاڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے، رزق کیسے ملتا ہے، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں. غلط، بکواس، سب غلط. کیونکہ ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا، ڈاکٹر نے یوں کر دیا، پولیس نے یوں کر دیا، فوج نے یوں کر دیا. او بھائی، ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں. ہمیں کتوں کا یقین ہے، آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے. تو محمد یوسف کا ہاتھ انضمام نے پکڑ لیا، اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انضمام کی بیوی نے پکڑ لیا. کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے سعید بھائی نے بھی بتایا تھا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے، اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یوسف نے ایسے منہ نیچی کیا تو انضمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا، تو نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اور ہمارے مولوی فہیم صاحب رائیونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. لیکن کہا وہ امام تھے، تم امام نہیں، تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا. یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا
دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکتے کیوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں۔ واپس آئے، یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی، میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو، میں کلمہ اناؤنس کروں گا۔ عبدالوہاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا، حاجی صاحب سے، حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے۔ یوسف نے کلمے کا اعلان کیا۔ میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں، یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کیے، اس نے 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی، اس کا ایک ریکارڈ توڑا، 2 شاید۔ ویب ریچرڈ جو میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا۔ اتنے 5 سال میں ریکارڈ توڑ دیے کہ ہم حیران پریشان رہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی۔ جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہے۔ یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، میں اس دھوکے سے ایک ڈبکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑو، نکل آؤ دھوکے سے۔ یہ دنیا چند سیکنڈوں کا مزہ ہے، یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ، اس کے بعد دماغ خراب، دل خراب، پریشانی، اریٹیشن، چند سیکنڈوں کا مزہ ہے۔ میں نے نیا موبائل لیا، یہ 5 چل رہا ہے نا، آج کل 7 آیا ہوا ہے۔ میں ان پنگوں میں ساری زندگی گزاری۔ یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا 7 ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے 7 دوست بتا رہے ہیں سعید بھائی آپ نے 7 لے لیا، ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے۔ اب نماز میں 7 آ رہا ہے، رکوع میں سجدے میں 7 آ رہا ہے۔ جس دن میرے ہاتھ میں 7 آیا اور میں نے 7 2 دن استعمال کیا، میں کہا نہیں یار اب 8 کا انتظار کرو۔ یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں، ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے، جتنے مرضی پیٹو ہوں، افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا، سموسے بھی کھا جاؤں گا، جلیبی بھی کھا جاؤں گا، بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا۔ جہاں 2 پکوڑے گئے، سموسے گئے، بھوک بھی ختم، مزہ بھی ختم۔ یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی، مزہ آیا، پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا، تیسری بالکل، چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے، بس 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 کرو۔ اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا، دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے۔ اگلی مثال، یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا، مجھے کپتان بنایا، ان کا سب کو سلیکٹ کرنا، انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا۔ میں نے انضمام الحق کو، ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے، اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے۔ آپ اس کو، حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے، میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ انضمام نے 10 دن لگائے، سارا غصہ نیچے آیا اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا۔ پہلے ہی اننگز میں جا کے 326 کیے۔ میرے پیاروں، میں یہ نہیں بتا رہا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی، واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاشی معاملہ، چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا، میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا، وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی، 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے، سپورٹس کا بڑھاپا ہے۔ ہاشم معاملہ ایک ٹین ایجر، اس کو ساؤتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے، تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہاری یہ لائف ہوگی، تم نے بس ایک شراب کا اسٹکر لگانا ہے۔ اس نے لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ آج ہاشم معاملہ ساؤتھ افریکن کا موسٹ ریسپیکٹیو سٹیزن بنا ہوا، کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشم معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں، 2 مہینے بلکہ، ساؤتھ افریقہ، کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے۔ جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کرو اسٹیڈیم میں، اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز۔ ہاشم معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لمبے سفر سے تھا۔ اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے، سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں اسپیچ کر رہے ہیں، جنید جمشید مرحوم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں، تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی۔ میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ؟ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے؟ کہا آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی۔ میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہا جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیلر ہوتا ہے، ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہوگا۔ میرے پیارو، مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے، یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو دنیا کو دوں، میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے امریکہ گیا ہوں،
میں پوری دنیا پھروں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط مومن ہو, شرط مومن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو, میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا, جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا. آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں. کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے, دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں, جہنم کی زندگی کے علامات ہیں. جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو. جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ, میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے, جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے. آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے. جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما, الا قیلا سلاما سلاما. ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا. جہاں سلام 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 ہو یہ جنت کا ماحول ہے. جہاں گالم گلوچ غیبت جھوٹ بد نظری یہ جہنم کا ماحول ہے. جہاں تو میں لڑائیاں جہنم میں یہی ہوگا, تو نے مروا دیا, تیری وجہ سے ہوا, تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا, تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ جہنم کی علامات ہیں. جیلوں کا بڑھ جانا, ہسپتالوں کا بڑھ جانا, کورٹ کچہریوں کا بڑھ جانا, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیاروں اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو. وہ دین وہ کیا ہے میرے پیاروں اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں 4 قسمیں کھاتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج ہے قسم سے یقین آتا ہے. لوگ جھوٹی قسموں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. ہمارے مزاج پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی؟ انجیر کی, زیتون کی, کوہ طور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی, امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی. مسلمان نہیں انسان میرے پیاروں. لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ آج انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی. کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو سجدہ کریں گے. اگر انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے پیاروں آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں, ماں باپ محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں. میں نے ٹل دی ایج آف 35 کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ. میرے پاس انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا, خود بخود انجینئر نہیں بنتا. چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ 10 گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے. میرے پیاروں دیکھو میرے پیاروں جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفات خیر والا ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے داؤد میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں, ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں, وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں. ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کروں گا. نور کے ممبر پہ ہوں گے, نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے. بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا, ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا. آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ایک عورت ہے, ایک عورت کمزور ہو اللہ نے بنائی ہے. ایک عورت ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا, ان کو شوہر نے طلاق دے دی, کچھ الفاظ کیے کہے, اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی. کوئی اکیلی عورت کی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں, میرے شوہر نے چھوڑ دیا ہے,
میں اکیلی ہوں, بچے میں کیا کروں گی. وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رو پڑی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا. آج 40 لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ لاہور میں بارش برسا دے, یا اللہ مکے میں بارش برسا دے. اللہ 40 لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ میرے پیاروں, ہمیں سمجھنا. دیکھو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں. علامات یہ جہنم کی زندگی میں ہے, جنت کی. رزق تنگ ہونا, اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں, اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں, اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں. میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان, ماں کہیں بیٹھی ہے, باپ بیچارہ کہیں ہیں, بیوی کہیں ہیں, بچے کہیں ہیں, خود کہیں بیٹھا ہے, پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دیا. میرے پیاروں, یہ علامات ہیں. آج پریشان, ہر آدمی ڈپریشن کا شکار. تو میں نے امریکہ بھی گیا, وہاں کے میں لوگوں سے ملا, بڑے لوگوں سے. میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو. میں نے گوگل میں سرچ کی, میں نے پچھلی سینچری کے 100 ریچسٹ اور 100 موسٹ فیمس لوگوں کو جمع کیا. 100 ریچسٹ اور فیمس. جب میں نے ان کا اینڈ دیکھا تو وہ 3 طریقوں سے مرے. وہ ڈپریشن سے مرے, وہ ڈرگس کے اوور ڈوز سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. یہ ہے کامیابی میرے پیاروں. وہ جو ٹیمپرری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے 6 مہینے کی, بہت خوش میں ابھی بھی, یہ ہنی مون, یہ شاپنگ, اور 6 مہینے کے بعد وہ کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر لی. آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری ہوئی ہے. سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اما حوا کا, سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں. آج دنیا میں طلاقیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک ملک میں نام نہیں لوں گا, آپ ریکارڈ کر رہے ہو, 90% طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیاروں. ہر گھر میں لڑائی. میرا تو آپ سے تو ابھی بات کر رہا ہوں, میرا تو انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے. اب تو 7-8 گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لیے, ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں, نہیں دے سکتا. کسی نے یہاں بلا لیا, کسی نے یہاں بلا لیا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے. ایک بات ایک اور سنا دوں, یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے, رزق ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں اس کو رزق کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق جس سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے. میں نے 1989 میں غلطی کر کے نادانی میں, بے وقوفی میں نے 14ویں چاند کا جو رات کا چاند ہے, میں نے آسمان میں دیکھا. میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا. میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں نے وہاں بھی دیکھا, نیچے بھی. میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے, نیچے چاند ہے. میں نے ڈبکی ماری, وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈبکی ماری. 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا. ادھر میرے انضمام یوسف, ادھر جنید جمشید, ادھر ہاشم, پتہ نہیں سارے لگے ہوئے. میں نے سب کو دیکھا. ابھی بھی لاکھوں کروڑوں اسی ڈبکی میں. مجھے کسی نے 2003 میں تھپڑ مارا. بیوقوف چاند وہاں ہے, اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہا ہے. آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق شاید دکانوں میں ہے. یہ صرف ذریعہ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو گائے دودھ دیتی ہے, تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو ذبح کر کے دیکھو, اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے ہو تو مجھے بھی دکھا دو. اللہ کہہ رہے ہیں غور تو کرو, تم ڈگری میں پھنسے ہوئے. ڈگری چھوڑ دیں گے, ڈگری کو خدا نہ بتاؤ, یہ ایک ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو, نہیں, یہ ایک ضرورت ہے, لیکن اس کو خدا نہ بناؤ. ابھی ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں 90% مارکس لاؤں گا, وہاں داخلہ ملے گا, مجھے اسکالرشپ ملے گی, فری ہوگا. اس کی 89% آئی, اس نے خودکشی کر لی. یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی, اب میں کیسے پلوں گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑ رہا ہے, اس کو غور سے دیکھو. تم سمجھ رہے پروں سے اڑ رہا ہے؟ جب وہ پر بند کر لیتا, اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھا ہے. میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں؟ زمین میں سے لال انار کہاں سے نکل آیا؟ اتنا فٹ پپیتا کیسے ایسے پیلا ہو گیا؟ آپ فجی جاؤ, ابھی ہو گیا ہے لال پپیتا اتنا میٹھا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتا کھا کے شکر ہو گئی. میرے پیارے اتنا پپیتا کھایا. میرے پیارو دوستو بزرگوں, دیکھو ہمارے اندر اگر وہ صفات آ جائیں, اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا. بس آپ سے آخری ایک بات کروں, اور سے سننا. میں نے کرکٹ کھیلی, میرا باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا. میرا باپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی, لیکن میں نے ان کو 50 سال کی عمر میں دیکھا. ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے, 2 گراؤنڈز اکٹھی کھیل رہی تھیں, 2 گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ. میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے. میرے والد صاحب
40 اوور کا میچ ہوتا تھا, ہم 300 کیے. والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے, تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب 10 رن کرنے آخری اوور میں. تو والد صاحب کے پاس 4 گیندیں تھی, 4 گیندیں. تو والد صاحب نے 4 گیندیں, تو 2 گراؤنڈ تھے, تو والد صاحب بیٹنگ کرنے کے 50 کی ایج پہ, اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں. انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں, دوسری بھی روک لی. تیسری میں ایک چوکا لگا, چوتھی میں ابا نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکا مارا 2 گراؤنڈ پار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کھیل رہے ہیں. میرے اندر ان کی صفات آئی نا, شفٹ ہوئی. وہ انجینئر تھے, میں بھی بن گیا, شفٹ ہوئی. لیکن میرے پیاروں, وہ جین میرے اندر تھی, لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ 10 گھنٹے سے آئیں. میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو 10 گھنٹے دیے, ہم صبح اپنے مزاج کے خلاف اٹھتے تھے 5 بجے, اور کوچ بلاتا تھا, ٹریننگ کراتا تھا, کبھی 5 کلومیٹر, کبھی 10 کلومیٹر, کبھی دوڑاتا تھا, اسپرنٹس لگواتا تھا. ہمارا بلیپ ٹیسٹ ہوتا وہ, کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا, کبھی سوئمنگ پول میں تھکاتا تھا, کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے. میری ساری 10 کی 10 انگلیاں زخمی ہیں, کوئی پٹاخہ نکالتے ہوئے درد ہوتا ہے. اتنی گیندیں لگتی تھی. کینیڈا میں 2 ڈگری 3 ڈگری ٹیمپریچر, اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا, ایسا لگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے. ہاتھ 5 اوور تک کانپتا رہتا تھا. میرے پیاروں, میں نے گراؤنڈ میں رگڑا کھایا, رگڑا, تب جا کے میں نے 100 میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی. میں نے گراؤنڈ میں اپنی جو میرے اندر جین تھی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے. آپ یہاں کچھ بن رہے ہو, ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی میں 10-12 گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے, انجینئر بھی ایسے بنتا ہے, پائلٹ ہوا میں روزانہ 4-6 گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے. میرے پیاروں, آج کی جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں, وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی؟ اب سارے آ کے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں جی, یہ کون کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں. اب وہ صفات کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ایک شرط ہے. اس کے لیے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اس محنت میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا. یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے. میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی, اس نے ڈاکٹری کی, پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی. وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی, کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا ماحول بہت گندا تھا. 96 میں شادی ہوئی, جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی. وہ ڈاکٹر بنی, آگے نہیں پڑھ سکی, لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے, سب کچھ بھول گئی. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے, نہ جیولری کا شوق ہے, نہیں پہنتی, نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا, نہ گاڑی کا, کسی چیز کا شوق نہیں ہے. اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, اور اگر مجھے کسی ملک میں جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ. اللہ نے اس کے سارے شوقوں کو ختم کر دیا, اور اتنی خوش ہے, اس کی اتنی عزت ہے. ابھی لاہور آیا ہوں میں, بہت عرصے بعد میں لاہور رہا ہوں 20 سال. ہر جگہ سے آ رہے ہیں, آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ, ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں. یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے؟ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے کس لیے ملنا چاہ رہی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ریٹائرڈ کرکٹر ہوں, میرا کیا حیثیت رہے گی؟ میری بہنوں اور بھائیوں, ہماری عزت, ہماری خوشیاں, چین سکون وہ دین میں ہے. اور یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی. میری بیوی نے گھر میں ایک کونا بنایا ہے جو مسجد ہے. اس کمرے میں نہ تصویر ہے, نہ میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں, تصویر نہیں, لیکن میری بیوی نے جہاں وہاں چیزیں, کتابیں بھی رکھی ہیں بچوں کی, تصویروں پہ پینسل ماری ہوئی ہے, پینسل, دوائیوں پہ پینسل ماری ہے, وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی, پیسے بھی نہیں رکھتی. وہ مسجد ہے, نہ اس میں تصویر ہے نہ خرافات ہیں. اور وہاں میری بیوی وہ اعمال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں, وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھی. وہ میری بیوی وہاں اعمال کرتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضرین چور بھی آئے ہیں. کیا ہوا, میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, میں بزرگ نہیں بننا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی. اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں, ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں, بس سیکیورٹی کا بہت پرابلم ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی, میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے لیے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوائی جہاز اور ہوا میں آتی ہیں, ایک آدمی بالٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سوئمر بنوں گا, وہ کبھی سوئمر بن سکتا ہے؟ اس کو سوئمنگ پول کے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا. ایک آدمی رکشا خرید لے کہ انشاءاللہ 2 سال بعد میں PIA کا پائلٹ بنوں گا, یہ پاگل ہے, یہ بغیر ہوائی جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا. ایک آدمی جب تک, یہ لڑکیاں اور لڑکے, جب تک وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جس سے ان کے اندر صفات آئیں, صفات ہے نا, کیا صفات؟ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں,
ان کا چچا زاد پانی لے کے آیا, یہ پانی پیو, پانی پانی آواز آئی تو پانی پینے لگے, ساتھ سے آواز آئی پانی پانی. چچا زاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا, مجھے چھوڑ دے. وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی کی آواز, وہ کہا مجھے چھوڑ, اس کو پلا. پھر وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی, تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا. میرے پیاروں, ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جب تک ہم مسجد کی اس محنت سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی. ان صفات کو لانے کے لیے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں. مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اعمال ہوتے تھے. ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں 3 اعمال ہوتے تھے, فیلڈنگ پریکٹس نہیں, 4 اعمال, فیلڈنگ پریکٹس, بولنگ پریکٹس, بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا, ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا, ایمان بنانے کی پریکٹس. آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ, جھوٹ نہ بولنا, آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو, بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کا کتنا تذکرہ کیا, کس نے کیا؟ مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا واقعہ سنا کے بتائے, بتاؤ بھی کس نے کیا. ہم ایمان کس پہ لائے؟ آمنت باللہ, سارا دن مخلوق کی بات, اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے, فلاں سے یہ ہوتا ہے, فلاں سے. آمنت باللہ, ہم اللہ سے ہونے کو بولتے نہیں, ایمان کہاں سے بنے گا؟ ایک 3 بچے تھے شرارتی, ان کا دل کہا کہ ہم کو تکا شکا کھائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں. کہا یہ بڑے میاں ہے نا, یہ ان کو بدھو بنائیں گے, ان کے پاس بڑا زبردست بکرا ہے. کہا اچھا کیسے؟ تو بڑے بچے نے کہا میں بتاتا ہوں. تو بڑا بچہ گیا مشورہ کر کے انکل کے پاس, انکل کتا باہر وہ بکرا باہر لے کے نکلے. تو کہا انکل کہاں جا رہے ہیں؟ سلام کیا, کہا بیٹا یہ بکرا چرانے جا رہا ہوں. کہا انکل یہ تو کتا ہے. کہا کتا تو, تیرا باپ تو کتا تو یہ نظر آ رہا ہے, تو بکرا ہے. تو کتا بکرا چلتا رہا آدھا گھنٹے. خیر وہ چلا گیا بچہ, بڑا انہوں نے برا بلا بولا. اگلا بچہ ہے, کہا انکل السلام علیکم صاحب, خیریت سے ہیں؟ کہا بیٹا خیریت سے ہوں. کہا کہاں جا رہے؟ کہا بیٹا بکرا چلانا. کہا انکل یہ تو کتا ہے. کہا کتا تو ہوگا, تیرا فلاں کتا بکرا. وہ چلتی رہی تکرار کتے بکرے. وہ تیسرا بچہ ہے, کہا انکل السلام علیکم وعلیکم السلام, آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہا بیٹا یہ 2 پاگل کے بچے آئے ہیں, میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہیں. انکل یہ کتا ہی تو ہے. انہوں نے مارا ہوں گا, کتا ہی بکرا ہی دے دیا اپنا. جب بار بار میں آپ میں سے کسی کو کہوں نا یار تم پیلے لگ رہے ہو, تم پیلے 5 منٹ میں 10 دفعہ کہوں گا, آپ چھٹی دفعہ شیشہ یار پیلا تو کہیں نہیں ہو گیا, سعید بھائی پیلا کہہ رہے ہیں. یہ میرے پیاروں اللہ بڑے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرتے ہیں. یہ ساری کائنات کرنے میں اللہ کی محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے پہ چھری چلا رہے ہیں, اللہ نہیں کاٹ رہے کہ ابراہیم جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی چھری نہیں کاٹ سکتی. نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہا ہے, اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکتی. میرے پیارو جب تک ہم یہ روزانہ باتیں نہیں کریں گے آمنت باللہ کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. اللہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں, آدم علیہ السلام بغیر بچے کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں, بغیر ماں کے اماں حوا کو پیدا کر سکتے ہیں, پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال سکتے ہیں, اللہ کو اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے, بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں, مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو 40 دن زندہ رکھ سکتے ہیں. اے میرے دوستو, اے میری بہنوں بھائیوں, ہم کو یہ روزانہ سننا بولنا پڑے گا. یہ دیکھو جسم جو ہے نا, دیکھو جسم یہ آج اللہ کی اطاعت پہ کیوں نہیں آ رہا؟ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اسلام فطری دین ہے, یہ تمہاری جسم اس فطرت پہ بنا ہے. آنکھ جیسی لڑکی دیکھے نظر نیچی ہو جائے, یہ فطرت ہے. آنکھ کا نابہم لڑکیوں کو دیکھنا فطرت کے خلاف ہے, اسی لیے تو دل بے چین ہوتا ہے. حرم میں گئے, حرم میں غلط پارکنگ کر دی اور حرم کی نماز پڑھی شیخ سدیس کے پیچھے, ایک مخلوق کا حکم توڑا, اب نماز میں بے چین ہے, یار گاڑی غلط پارک کر دی. ایک مخلوق کے حکم توڑنے سے حرم کی نماز میں دل بے چین ہے. میرے پیارو خالق کا تم حکم توڑ کے ہم چین آ جائے گا ہمیں؟ خالق کہہ رہے ہیں لڑکیوں نظریں نیچی رکھو, مردوں کو مت دیکھو. قرآن ہے یہ, سورہ نور اٹھائیں, اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو, لڑکیوں کی طرف نہ دیکھنا. اور یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں, میری بات یہاں سے جائے گی, یہاں سے نکل جائے گی. وہ لڑکے لڑکیاں جو نامحرم کو دیکھتے ہیں, ان کو ہدایت ساری دنیا کے ولی مل جائیں, ہدایت نہیں دے سکتے. یہ سب سے بڑی بیماری اس وقت معاشرے کی میرے اندر بھی تھی. میں نے ان کو بند کیا 4 مہینے, تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا دکھایا. میں شوگر کے انجیکشن لگواتا رہا دنیا میں, لیکن رسگلے گلاب جامن نہیں چھوڑے. میرا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ, سب سے بڑی برائی, موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی نکال رہے ہیں. وہ 2 یا 3 بیٹیاں, کتنی تھی؟ 2 تھیں, 3 بیٹیاں تھیں, ان کا پانی نکال رہے ہیں. تو بیٹیاں کہہ رہی تھی چلو ابا کے پاس, ہماری مدد کی ہے. تو
تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں, کیا ایمان ہوگا میرا آپ کا, کیا ایمان ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں تینوں لڑکیوں سے تم میرے پیچھے چلو, تم آگے چلو گی اور ہوا اڑے گی اور تمہاری قمیضیں تمہارے کپڑے ہلیں گے, میری نظر نہ پڑ جائے, تم پیچھے چل کے راستہ بتاؤ. نبی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا, ہمیں ضرورت نہیں ہے. نبی اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اے میری بیویوں, سامنے وہ عبداللہ بن مخدوم آ رہے ہیں, کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, کہا تم دونوں نابینا تھوڑی, چلو اندر چلے جاؤ. نبی اپنی بیویوں کو منع کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, جب صحابہ تمہارے سامنے آئے, ان کے سامنے موٹی آواز میں بولنا, موٹی. آج ہماری لڑکیاں کیسے بولتی ہیں, پتلی آواز میں, ہیلو, ایک ہیلو کر کے آدمی کی کھوپڑی گھما دیتی ہیں. میرے پیاروں کیا نظام, شوہر آ گیا تو سخت آواز میں بات ہے. میں اکثر اپنے محرم عورتوں کو فون کرتا ہوں نا, جو میری محرم, ان سے کہتا ہوں بھائی نامحرم مرد بول رہا ہوں, ذرا میٹھی آواز میں بات کر لینا. آج کیا ہے میرے پیاروں, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن میرے پیاروں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمانی وولٹیج بہت چاہیے. یہ ہے نا, یہ لائٹ اور پنکھا یو پی ایس سے بھی چل جاتا ہے, اے سی کے لیے جنریٹر کی بجلی چاہیے. یہ نظروں کی حفاظت کے لیے ایمان چاہیے جنریٹر والا, وہ تو اندر آ نہیں رہا, وہ ٹرپ کر جاتا ہے بار بار, ٹرپ ٹرپ ٹرپ. بات سن کے کیوں, کہ ایمان کی کمزوری. تو تبلیغ میں میرے پیاروں اس ایمان بنانے کی محنت ہے. وہ ایمان بنے گا اس طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا صحابہ کا. اس کے لیے میری سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ حضور کی مسجد میں 4 حلقے لگتے تھے. ایمان کا حلقہ, ایمان کے آمنت باللہ, روزانہ اللہ کو بولا سنا کریں. 4 رستوں سے کلمہ دل میں جاتا ہے. دیکھو پیٹ, گولی, سر میں درد ہے, گولی منہ میں ڈالی, پیٹ میں درد ہے, گولی منہ میں گئی, گھٹنوں میں درد ہے, گولی منہ میں گئی. جب ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ, دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ میں نہیں. شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں, جنگل میں ظاہر ہوتی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت انسان کے دل میں ظاہر ہوتی ہے. جس دن یہ کلمہ 4 رستوں سے جاتا ہے, جو آپ سن رہے ہو یہاں سے دل میں اترتا ہے, لیکن یہ دوائی روز کھانی پڑتی ہے. یہ بتاؤ کوئی ایسی دوائی ہے جو روز کھائے بغیر شفا دے دے؟ جی مہینے بعد ایک کھاتے ہیں, اس سے نہیں ہوگا کچھ, جتنے مرضی بیانات کرا لو. گولی کو روز کھانا ہے, روزانہ بلے پہ گیند مارنا, تب آدمی کھلاڑی بنتا ہے. تو یہ میرے پیاروں لا الہ الا اللہ کی گولی, کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج, اللہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. اس گولی کو کان سے بھی ڈالنا ہے, اس گولی کو میں بول رہا ہوں اس طرح بھی ڈالنا ہے, اس گولی کو ان آنکھوں سے کائنات میں غور کرنا ہے, اس کے بارے میں سوچنا ہے. جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو اللہ پوری زندگی کو محمد رسول اللہ سے بھر دے گا. اب لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے آمنت باللہ و ملائکہ, فرشتوں کے تذکرے کریں, رسولوں کی باتیں کریں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے پالا. اور قرآن کے تذکرے کی آخری گزارش ہے کہ ہر گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں, اور یہ جتنے مرد ہیں یہ روزہ کا حلقہ, اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کا حلقہ, اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کے ساتھ ٹھیک کرنے کا حلقہ, اور خدمت کا حلقہ. یہ 4 حلقوں سے مسجد نبوی آباد تھی. اللہ نے مسجد نبوی کو, حدیث میں آتا ہے جس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہیں, اللہ اس بستی پہ عذاب کبھی نہیں بھیجتا. زیتون ٹی وی.